وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گلے میں تکلیف، شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں سرجری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ 2 گھنٹے سے زائد وقت ہسپتال میں موجود رہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ کو سرجری کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ مریم نواز ہسپتال میں رہ کر بھی صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی سمیت انتظامی امور کی نگرانی کرتی رہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ، ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف آگ اور فولاد کی برسات۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے خدشات منڈلانے لگے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جنوبی شہر بندر عباس کے قریب فوجی مقام پر حملے کی تصدیق۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ کارروائی امریکی فوجیوں اور آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب کا ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، خبردار کیا کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی چینل کو انٹرویو۔ کہا ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں ہے۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ان کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران کے پاس اب کوئی لیڈرشپ نہیں رہی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر تعریف۔ امریکی حکام کی جانب سے ایران اور خطے کے بعض ممالک کے خلاف دھمکی آمیز زبان ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عمان کے بارے میں دھمکی آمیز بیان کی سخت مذمت۔ یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں دی جا سکتی اور یہ ایک بین الاقوامی آبی راستہ ہے۔ کوئی جارحیت کی گئی تو ایران بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبر زادہ کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں۔ ایرانی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے مکمل چوکس ہیں۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو چابہار سے ماشہر تک ساحلی علاقہ حملہ آوروں کے قبرستان بن جائیں گے۔ ایرانی افواج ملکی سرحدوں اور ساحلی علاقوں کے دفاع کے لیے مسلسل نگرانی اور تیاری کی حالت میں ہے۔ کویت میں فضائی خطرے کے سائرن بج اٹھے، کویتی دفاعی نظام کو فوری طور پر متحرک کر دیا گیا۔ کویتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے میں مصروف ہے۔ دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے حملوں کو ناکام بنانے کی وجہ سے سنائی دے رہی ہیں۔ شہریوں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تاہم حملے کس کی جانب سے کیے گئے، اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر نیا معاشی وار، مزید اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ اتھارٹی آبنائے ہرمز سے بحری گزرگاہ کی درخواستوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ ادارہ رواں ماہ قائم کیا گیا تھا، جس کے ذمے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو اجازت دینا اور ان سے فیس وصول کرنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کی عالمی بحری تجارت سے بھتہ وصول کرنے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشی دباؤ نے ایرانی حکومت کو مالی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ یوم تکبیر، دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا تاریخی دن۔ چاکی کے پہاڑوں کا رنگ بدلا تو بھارتی غرور کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکوں سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ 28 مئی 1998 دنیا حیران رہ گئی۔ پاکستان مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستانی قیادت نے عالمی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 6 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں کے سر اور سبز ہلالی پرچم سربلند ہو گئے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر داخلہ شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعود سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، داخلی سیکیورٹی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، دونوں رہنما کا عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ سعودی عرب میں فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کی ٹریننگ پر اتفاق۔ محسن نقوی نے حج انتظامات پر سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے امریکہ اور چین سے بہترین اور متوازن تعلقات ہیں، بہتر سفارتکاری اسی کا نام ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا خطے میں امن کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ چین نے پاکستان کی پالیسی کی بھرپور توثیق کی، دونوں ممالک کی دوستی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پاکستان تمام بڑی طاقتوں کے سامنے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گلے میں تکلیف، شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں سرجری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ 2 گھنٹے سے زائد وقت ہسپتال میں موجود رہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ کو سرجری کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز ہسپتال میں رہ کر بھی صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی سمیت انتظامی امور کی نگرانی کرتی رہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز پنجاب میں عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم، 100% ٹارگٹ مکمل۔ سترہ پنجاب اور سیف سٹی کے باہمی اشتراک سے صوبے بھر میں صفائی اور سیکیورٹی آپریشن کامیابی سے مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دن بھر صفائی اور سیکیورٹی آپریشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز شدید گرمی کے باوجود فیلڈ میں موجود رہے۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کی مدد سے صوبے بھر میں عید اجتماعات اور گنجان آباد علاقوں کی جامع نگرانی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں 1,20,000 ٹن سے زائد ویسٹ کلیکشن کیا گیا، 18,81,000 کلومیٹر ایریا کور کیا گیا۔ رحیم یار خان انتظامیہ نے کچے کے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے پلیئر لینڈ اور سٹی پارک میں بچوں کا استقبال کیا۔ بچوں نے جھولوں، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ مہمان بچوں اور اہل خانہ کی تواضع کے ساتھ عیدی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حکومت کا مقصد پسماندہ علاقوں کے بچوں کو تعلیم، کھیل اور مثبت سرگرمیوں کے ذریعے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ ایسے اقدامات سے کچے میں امن، اعتماد اور سماجی بحالی کو فروغ ملے گا۔ پنجاب اور سندھ بھر میں موسم شدید گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% تک برقرار۔ جنوب مغرب سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ وقفے سے تیز ہواؤں کا بھی امکان۔ لاہور کا درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔